چوتھا اختلاف یہ ہے قادیانیوں سے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کے قائل ہیں اور وحی کے آنے کے قائل ہیں، جبکہ مسلمان یہ بات کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اب کسی پر وحی نہیں آئے گی۔ جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نہ صرف یہ کہ اجراء نبوت کا نظریہ قائم کیا، حالانکہ یہ نظریہ ہی کفر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ آپ آخری نبی، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مرد میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں اور تم امتوں میں سب سے آخری ہو۔ تو دو ٹوک فیصلہ ہے، اس لیے فرمایا اب دیکھو اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو میدان عرفات میں آپ پر یہ آیت اتر آئی کہ دین کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا آج اس کی تکمیل ہو گئی۔ آج کے دن ہم نیا انسانوں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو وحی کی ضرورت رہ گئی؟ نہیں، وحی کی ضرورت ختم ہو گئی۔ پوری امت اس بات پہ اکٹھی ہے، قرآن حدیث کا فیصلہ ہے کہ بھئی اب وحی کی ضرورت نہیں، نہ وحی آئے گی۔ جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اجراء نبوت کے قائل ہیں اور وحی کے آنے کے قائل ہیں، اور یہ بڑا اختلاف ہے قادیانیوں سے، اور یہ ان کے کفر کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ کتنے اختلاف ہوئے؟ 4۔ اجراء نبوت کا عقیدہ، وحی کے نزول کا عقیدہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد